الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، نہیں تمنا کرتے ہیں، ودہ یود ود کہتے ہیں چاہنے کو، ایک ہوتا ہے طبیعی طور پر چاہنا، وہ تو خواہشات ہیں، اس میں کہتے ہیں ارادہ کرنا، نہیں ارادہ کرتے ہیں، نہیں چاہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی وہ لوگ جو کہ مشرکین میں سے ہیں۔ یہاں پر لا لفظ استعمال الگ سے کہا ہے، یعنی الگ سے بات کر کے بتایا کہ دونوں یہ الگ الگ ہیں اور ہر ایک کی الگ الگ اپنی فکریں ہیں۔ والمشرکین اس بات کی کہ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ بات کہ نازل کی جائے تمہارے اوپر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی اگر کوئی کام ہو جائے تو وہ چاہتے ہی نہیں ہے۔ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جس نے اپنی رحمت کی وجہ سے جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے، یعنی ان کی تو یہ چاہت ہی نہیں ہے کہ ان کو نبی بنایا جاتا، لیکن قانون ضابطہ کچھ ہو رہا ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ اللہ یہ معاملہ کسی کی چاہت اور ناچاہت کے اوپر نہیں ہے، بلکہ مشیت اللہ کے اوپر ہے، اس کا جو ارادہ اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اب اس کے اندر ایک بات دیکھ لیجئے، جو مراتب ہیں، جو مراتب جو طے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ یہ حسد ہے، اصل میں یہ بڑی بیماری ہے، یہ بڑی بیماری ہے۔ مراتب اور مقام کچھ انسانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، مثلا کسی کا مقام کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا مقام یہ ہے کہ لوگ اس کو زیادہ عزت دے رہے ہیں، کسی کا کم ہے، تو یہ مقام اور مرتبے جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمیز ہے، جو تمیز کی گئی ہے، کسی کو اٹھایا گیا ہے، کسی کو اس سے کم درجہ دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمیز ہے۔ تو اس تمیز کے اندر کسی کو بھی تمیز مطلب کہ یہ جو چھانٹ ہے، انتخاب جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس انتخاب کے اندر کسی کی نہیں چلتی، یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسا کہ انتخاب ان کے اندر ہوا کہ نبوت کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر نہیں اتارا بلکہ بنو اسماعیل کے اندر اتارا، بنو اسحاق کے اندر نہیں بلکہ بنو اسماعیل کے اندر، کون سے؟ آخری نبی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ بڑا فضل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مرضی ہے، لیکن اس کی مرضی جہاں پر بھی ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ فضل کم ہے، فضل اس کا بہت ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، ایک عظیم لفظ آتا ہے، ایک کبیر لفظ آتا ہے، اردو میں اس کے اندر بڑے کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے عظیم جو کہ اہمیت، مقام اور اہلیت کے اعتبار سے بڑا ہو، اہمیت، وقار اور اہلیت کے اعتبار سے جو بڑا ہو اس کو عظیم کہتے ہیں، اور جو جسم و جثہ کے اعتبار سے، جسد کے اعتبار سے بڑا ہو اس کو کبیر کہتے ہیں۔ فرق یہ ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها، ایک اعتراض اور ذکر کیا۔ یہ قرآن اصل میں وہ بات کرتا ہے اور سوال خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ بھئی اس قرآن کریم کے اندر بہت سارا نسخ ہے، نسخ کا مطلب یہ ہے بہت ساری چیزیں، مثلا جیسے کہ تحویل قبلہ ہوا ہے، پہلے بیت المقدس کی طرف کو رخ تھا، اب حکم اب وہ منسوخ کر کے اس کی طرف کو کر دیا، کعبے کی طرف کو کر دیا، یا اس کے علاوہ وصیت والا جو معاملہ تھا، یہ اور بھی بہت سارے نسخ ہوئے ہیں جو ہوئے ہیں۔ تو جو نسخ ہوئے ہیں اس کو قرآن نے ذکر کیا، ما ننسخ من آیت۔ اچھا، نسخ کی دو وجہ ہیں، پہلی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یعنی زمان کا تہذیب و تمدن و ارتقاء۔ تمدن و ارتقاء مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے ماحول بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس میں تمدن ہوتا ہے، تو تمدن اور ارتقاء کی وجہ سے کچھ حکموں کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، کچھ حکموں کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ اسی کے اندر ایک سوال یہ ہے جو اٹھتا ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر بہن اور بھائی کا نکاح ہوتا تھا، گویا کہ جو آدم علیہ السلام کو ایک لڑکا صبح میں ہو رہا ہے، شام میں لڑکی ہو رہی ہے، اگلے دن جو لڑکا ہوتا تھا صبح میں اور شام کو جو لڑکی ہوتی تھی، اس اگلے دن کی شام والی لڑکی سے پہلے دن کے صبح والے لڑکے سے نکاح ہو جاتا تھا، اور پہلے دن کی شام والی لڑکی سے اور اگلے دن کے صبح والے لڑکے سے نکاح ہو جاتا تھا۔ یہ اس طریقے سے چلتا تھا، یہ جیسے اس کا اس سے نکاح ہو گیا، اس کا اس سے نکاح ہو گیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ اس طریقے سے نسلیں چلی ہیں۔ اور بعد میں پھر جب تمدن ہوا، تمدن اور ارتقاء ہوا اخلاق تہذیب کے اندر، پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا،
اب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر ایک ماں باپ کی اولاد ہوں گی ان کے آپس میں نکاح نہیں ہوں گے. یہ سوال چلتا ہے بہت زیادہ. تو یہ اب بعد والا حکم یہ آ گیا ہے کہ اب بعد میں جو اولادیں ہوں گی اب ان کا نکاح آپس میں نہیں ہوگا ایک ماں باپ سے. ماں باپ کچھ رشتے حرام کر دیے گئے. اس کی قرآن نے پوری فہرست دی ہے کہ تمہارے اوپر تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں، خالہ، بھانجیاں، بھائی کی لڑکی یعنی بھتیجی، یہ سب حرام ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون اور ضابطہ ہے. یہ تمدن اور ارتقاء کی وجہ سے کچھ قانون اور ضابطے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہوتے ہیں. تو مانسخ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی قانون اور ضابطے کو بالکل بدل دیا گیا. اس کی صحیح بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بات کیا ہے صحیح. اس کی صحیح بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ صحیح بات کیا ہے. تو اس صحیح بات کو لانے کے لیے جو آیت آتی ہے وہ گویا کہ ایسے لگتی ہے جیسے کہ پچھلی آیت کیا منسوخ ہو گئی ہے. حتیٰ کہ بات یہ تھی کہ پہلے حکم وہی تھا لیکن اس کو بدل دیا گیا تھا، اس کو بالکل ختم کر دیا گیا تھا. تو اب جو دوسری آیت آئی ہے اس نے صحیح بات کو ظاہر کیا. ما ننسخ من آیت ننسخھا، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ما ننسخ من آیت ننسخھا ناتی بخیر منہا و مثلہا، نہیں منسوخ کی ہے ہم نے کوئی آیتیں، او ننسخھا یا ہم نہیں بھلاتے ہیں کہ یعنی کہ نہیں نازل کرتے ہیں اس کا حکم اور ہم اس کا کیا ہے تلاوت کو اٹھا لیتے ہیں اور ہم اس کو مؤخر کر دیتے ہیں لوح محفوظ میں. اور ایک قرات میں جو ہے یہ بغیر حمزہ کے ہیں یعنی کہ نسیان سے ہے یا نسخ سے ہے اس کے یعنی کہ دل سے. نسخا یعنی دل سے، ننسیہا یعنی یہ نا او ننسیہا. تو یعنی کہ ترجمہ اس کا اس وقت میں ہوگا او اے ننسکھھا، یعنی کہ دل سے. نسخ کہتے ہیں دل سے ختم کر دینا، نسخ دل سے ہٹا دینا اور نسیہ ذہن سے ہٹا دینا. ایک آدمی کا دل ہے، ایک انسان کا قلب ہے، ذہن ہے. تو ذہن سے ہٹا دینا نسیان اور دل سے ہٹا دینا نسخ. تو فرمانے کے دونوں ہیں. بہرحال وہ جو بھی طریقہ ہے ذہن سے ہٹایا جائے، دل سے ہٹایا اس کو ختم کیا جاتا ہے. فرمانے ناتی بخیر منہا و مثلہا، کہ ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں. یہ ہے تمدن کے اعتبار سے. دو باتیں کہی تھی نا، دونوں باتوں کا جواب دیا ہے. تمدن کے اعتبار سے اس سے بہتر حکم لایا جاتا ہے. تہذیب، انسان کی تہذیب ہوتی ہے نا. پہلے انسان کی تہذیب یہ تھی کہ وہ کیسے جیتے تھے، بعد میں پھر ان کی تہذیبیں بڑھی تو پھر اس کے اندر تہذیب بنا دی گئی. پہلے کیا تھا، انسان کو اپنے انفرادی زندگی جینے کا اختیار تھا. اس کے بعد میں اجتماعیت کا حکم دیا کہ نہیں اجتماع ہو کر کے رہو اور اجتماعیت کو لازم قرار دے دیا گیا. تو یہ تو اس کا جواب ہے. ناتی بخیر منہا یعنی اس سے بہتر لے آتے ہیں جو اس تہذیب اور تمدن کے موافق ہوتا ہے. اور دوسرا او مثلہا یا اسی جیسا لے آتے ہیں. اس جیسا کا مطلب یہ ہے کہ جس حکم کو ختم کر دیا تھا، بھلا دیا گیا تھا، کہ جس کو بالکل تحویل کر دیا تھا اور اس کو بالکل یعنی کہ اس کی جگہ دوسرا کام کرنا شروع کر دیا تھا اپنی طرف سے. تو اسی کے یعنی جو حکم پہلا تھا وہی لے آتے ہیں. لیکن لگتا ہے ایسا سامنے والے کو وہ کہ نیا آ گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے وہ ہو نہیں رہا تھا. او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اس طرف یہ خیال دیا ہے کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ضابطہ یہ ہے اور قدرت کے مطابق بات یہ ہے کہ وہ جو فیصلے لیتا ہے اور جو وہ ضابطے اس کے یہاں طے ہوتے ہیں، ان ضابطے اور ان فیصلے کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے یہاں پر کیا ہے، وہ قدرت کی ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. کیا نہیں جانتے ہو تم اس بات کو کہ اللہ ہی کے لیے زمین آسمان کی بادشاہت. جو بادشاہ ہے وہ فیصلے لیتا ہے اپنے اعتبار سے. اس کو جو درست لگتا ہے وہ کرتا ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور نہ ہی مددگار. مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی قانون اور ضابطے تمہارے لیے بن رہے ہیں، نسخ جن کے اندر بھی ہو رہا ہے، بہتر آ رہا ہے یا اسی جیسا آ رہا ہے، اس کے کرنے کے لیے اس آدمی کا ہونا ضروری ہے جو تم سے محبت کرتا ہو، جو تمہاری فلاح و بہبود کے اندر تمہارے ساتھ رہتا ہو، وہ تمہارے لیے فکر مند ہو، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کا خیال کرتا ہو، تمہاری ہر ایک مشکل کے اندر وہ تمہارے ساتھ کھڑا رہتا ہو. تو وہ ایسا آدمی اگر ہوگا تو وہ تمہارے بارے میں کبھی غلط فیصلہ نہیں لے گا. اور اس کے لیے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ دوست ہوگا یا تمہارا مددگار ہوگا.
تو فرما رہے اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کے علاوہ نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے. یعنی یہ دونوں صفاتیں اس اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں. اس نے اگر کچھ فیصلہ لیا ہے کہ تمہاری فلاح کے لیے لیا ہے, تمہاری کامیابی کے لیے لیا ہے. اس لیے ان دونوں لفظ کو کہہ کر کے وہ خیال جو پیدا ہو سکتے تھے ان کو ختم کر دیا. فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من ولی, کوئی ولی اور نہ ہی کوئی مددگار. من جو ہے تنویزیہ ہے, یعنی ولی میں سے کوئی بھی ولی نہیں ہے اور نہ ہی مددگاروں میں سے کوئی مددگار ہے, یعنی جو اس کے عذاب کو تم سے روک سکے. اور ہم تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل. یہاں پر ایک یہ سوال چونکہ انہوں نے کیا تھا نسخ آیت کا انہوں نے سوال کیا تھا, تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ہم تريدون ان تسالوا رسولكم, کیا تم چاہتے ہو اس بات کو کہ تم بھی اپنے رسول سے پوچھو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا. یعنی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے لوگ سوال کیا کرتے تھے. یہاں پر یہ خیال دینا مقصد ہے کہ انسان کا ایک دائرہ ہے, ایک نظر کا دائرہ ہے, ایک عقل کا دائرہ ہے. جتنے بھی حواس ہیں ان کے دائرے ہیں. عقل کا ایک دائرہ ہے, آدمی اس سے آگے بات نہیں سمجھ سکتا. یہ جو معاملہ ہوا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں نکاح کا مسئلہ بعد والوں کا, یا اس کے علاوہ تحویل قبلہ, یا اس کے علاوہ اور جتنے بھی احکامات کے اندر نسخ ہوا ہے, یہ جتنے بھی ہوا ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی ایسے ہی ان سے پوچھو؟ مسلمانوں سے بات چل رہی ہے. کما سئل موسیٰ من قبل, تو تم یہ چاہتے ہو. مطلب کیا تھا اس کے اوپر رد مقصد تھا, یہ استفہام انکاری تھا کہ ایسا مت کرنا. کیا مطلب تھا؟ ایسا مت کرنا. کیوں؟ ومن يتبدل الكفر بالایمان, کیونکہ تمہاری جو بنیاد ہے, تم نے نبی کو کس لیے مانا ہے؟ تم نے نبی کو کیا اس لیے مانا ہے کہ ہم ان کی ہر بات کچھ جو عقل میں آئے گی وہ سنیں گے اور جو عقل سے باہر ہوگی اس کو نہیں سنیں گے؟ بلکہ تم نے نبی کو اس لیے مانا ہے کہ جو وہ ہم سے کہیں گے ہم اس کو سنیں گے اور مانیں گے, جو وہ ہم سے کہیں گے. ہاں سوال اس پر ہو سکتا ہے کہ جس نبی کو ہم مان رہے ہیں وہ نبی ہے یا نہیں, وہ نبی ہے یا نہیں, اس کے اوپر سوال ہو سکتا ہے. اور سوال کیا ہے, قرآن نے بھی یہ سوال اٹھائے, اٹھا کر کے اس کے جواب دیے, لیکن اس کے اوپر سوال نہیں اٹھایا ہے کبھی بھی کہ جو اس نے کہہ دیا یہ کیوں کہا. ایسا کبھی نہیں ہو, کیونکہ جب یا تو نبی مت مانو, اگر کسی کو نبی مانا ہے اور عقل و شعور سے مانا ہے, سمجھدانی سے مانا ہے, پھر یہ اعتراض کہ بھئی یہ کیوں ہے, یہ تو یہ بات صحیح نہیں ہے. ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس طریقے سے مان لیا جائے کہ اب کسی بات کے اوپر اشکال باقی نہ رہے. تو اس نے کہا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, اور جو آدمی اور جو شخص ایمان کو کفر سے بدل دے, اور جو کہ بدل دے ایمان سے کفر کو, یعنی ایمان چھوڑ دے اور کفر کرنے لگے, فقد ضل سواء السبیل, پس تحقیق کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے سواء السبیل, برے راستے سے. سوا سے مراد برا نہیں بلکہ برابر, سیدھا, تو وہ گمراہ ہو گیا ہے سیدھے راستے سے. فقد ضل سواء السبیل وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. فرما رہے ہیں کہ ان کا تو خیال یہ ہے, یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے, وَدَّ كَثِيرٌ, بہت سارے اہل کتاب اس بات کو چاہتے ہیں, يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا, کہ تم کو پلٹا دے تمہارے ایمان کے بعد میں کفر سے. ان کا خیال ہے یہ, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَرُدُّونَكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. اس کا بیان آ گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے. حسد ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو کیا بنا دے, کچھ نہیں کہا جا سکتا. حسد ایسی چیز ہے کہ آدمی حسد سے اپنے فائدے کی چیز کو بھی چھوڑ دیتا, اس کو بھول جاتا. حسدا من عند انفسہم, اپنی طرف سے حسد کی وجہ سے, جو ان کے اندر حسد ہے اس کی وجہ سے یہ اس کام کو کرتے ہیں. حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق, بعد اس کے کہ ظاہر ہو گئی ہے ان کے لیے حق, یعنی ان کے لیے حق چیز ظاہر ہو گئی ہے. من بعد ما تبین لهم الحق, اس کے بعد کہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا ہے حق. فاعفو واصفحو, فاعفو واصفحو, تو آپ ان کو معاف کیجئے. واصفحو, اور صفن کہتے ہیں مٹا دینا. مٹا دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب مٹا دیا جاتا ہے تو بالکل نقش اثرات تک ختم کر دیے جاتے ہیں. معاف بھی کرو اور مٹا بھی دو, مطلب دل سے بالکل خیال ختم کر دو.
ان لوگوں کو جو لوگ ایسی گڑبڑی کر رہے ہیں، فاعفو عنہم، ان کو معاف بھی کیجیے، واسفحوا، اور مٹا دیجیے، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم کوئی لے کر کے آ جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی حکم لے کر کے آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ نماز کو قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور وہ دیکھتے رہو جو تم نے آگے کیا ہے اپنے لیے خیر کا کام، یعنی جو تم کام کر رہے ہو آگے کے لیے خیر بھلائی کا، اس کو دیکھتے رہو۔ تجدوہ، اور جو تم نے آگے کیا ہے اپنے لیے خیر، تجدوہ، تو تم اس کو پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تم تعملون کرتے ہو، بصیر، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بالکل ایک دم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بصیر، بصیر کہتے ہیں دیکھنے والا، بصارت اس نظر کو کہتے ہیں جو کہ احاطہ کر رہی ہو، دل کی ایک ہوتا ہے ظاہری آنکھوں سے دیکھنا، ایک ہوتا ہے باطن کی آنکھوں سے دیکھنا، بصارت اسی کو کہتے ہیں بصیر، کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے یعنی دیکھ رہا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، ایک اب ان کا جو خیال تھا، جو ان کا خیال تھا ذہنوں کے اندر، اس کا بیان ہے کیا؟ انہوں نے کہا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں سوائے ان کے جو کہ یہودی ہوئے ہیں، او نصارہ، یا نصرانی ہوئے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ بھئی یہودی یا نصرانی ہی جائیں گے۔ پہلے تو خیال یہ تھا کہ یہودی ہی جائیں گے، تو انہوں نے نصرانی کو بھی اپنے ساتھ میں لے لیا۔ کب؟ جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نبوت آئی۔ کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بنی اسرائیل کے اندر آئے تھے، لیکن اللہ کے رسول جو ہیں وہ دوسرے بنی اسماعیل کے اندر آ گئے، تو وہاں سے بھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہودی اور نصرانی ہی ہیں بس حقدار جنت کے، لا يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى۔ یہ جو تھے یہود جو تھے مدینہ کے تھے، اور نجران ایک علاقہ تھا، وہاں کے نصارہ تھے، وہاں کے نصارہ تھے۔ جب یہ لوگ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور مناظرہ کرنے کے لیے، تو یہودی نے کہا کہ ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں سوائے یہودی کے، اور نصرانی نے کہا کہ ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں سوائے نصارہ کے، سوائے نصارہ کے۔ انہوں نے کہا، دونوں نے کہا کہ جنت میں تو صرف یہی لوگ جائیں گے بس، یا تو یہودی یا پھر نصرانی۔ تو قرآن نے کہا تلک امانیہم، فرمانے کہ یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں، تلک امانیہم۔ قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہا کہ یہ تمہاری آرزو ہیں، ان کی کوئی دلیل بھی ہے تمہارے پاس میں؟ ہاتوا برہانکم، آپ ان سے کہیے کہ لاؤ اپنی دلائل، ان تم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو، ان تم صادقین، تو لاؤ۔ تو بات یہ ہے، دیکھیے قرآن کریم بات جب بھی کرتا ہے وہ دلائل کو سامنے رکھ کر کے بات کرتا ہے۔ ایک بات وہ ہوتی ہے جو جذباتی باتیں ہوتی ہیں، جذباتی بات کا کوئی بھی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، دلائل کی بنیاد پر باتیں ہوتی ہیں، اسی سے نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی جذباتی باتیں تھیں جو یہ کہا کرتے تھے، یا پھر ان کی خیالی باتیں تھیں۔ قرآن نے کہا کہ آرزو ہیں ان کی، تمنا ہے، یہ جذباتی باتیں ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان سے کہو کہ ہاتوا برہانکم، کہ تم اپنی دلائل لے کر کے آؤ، اگر ان تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر قرآن کریم نے خود فیصلہ کر دیا، بلا، بلکہ بات تو یہ ہے، بلا لا آتا ہے لفظ پچھلے جملے کی رد کر دیتا ہے اور اگلے کو ثابت کرتا ہے۔ تو بلا من اسلم وجہہ للہ، بلکہ وہ شخص جس نے حوالے کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے، وجہہ چہرہ، کیونکہ انسان کی جو عکاسی کرتا ہے پورے بدن کی، وہ کیا ہے؟ چہرہ کرتا ہے، اسی سے اس کی باتیں ہوتی ہیں، سب اسی سے توجہ ہوتی ہے۔ تو جس نے حوالے کر دیا، اسلم اسلم حوالے ہو جانا ہے، کہ جس نے حوالے کر دیا، یہ باب فعل سے اسلام، حوالے کر دینا، اور سلیم اسلم اس کے معنی حوالے ہو جانا، کہ جس نے حوالے کر دیا وجہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے، کہ جس نے، کیونکہ اعضاء میں سب سے بہتر کیا ہے؟ آرزو کیا ہے؟ چہرہ ہے، یا پھر بدن کی عکاسی کرتا ہے، اس لیے اس کا لفظ ذکر کیا۔ وہو محسن، اور یہ واو حالیہ ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ احسان کرنے والا ہو۔ احسان کا مطلب عمل کو اچھا کرنے والا ہو، اس کام کے اندر اچھائی کے ساتھ میں پیش ہونا ہو۔ عربی کے اندر احسان کا لفظ جو آتا ہے وہ کام کو اچھا کرنے کے لیے آتا ہے، خوبی کے ساتھ میں کام کرنا۔ اور یہی بات رسول اکرم علیہ السلام نے کہی ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہو، کہ تو اللہ کی عبادت ایسا کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہو۔ یہ مرتبہ احسان ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے
کہ عمل کو خوبی کے ساتھ میں کرنا. وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ. تو فرما رہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے بارے میں یہ خیال رکھ سکتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ جو ہیں جنت کے اندر جائیں گے. اور یہاں پر بھی جنت کا ذکر نہیں ہے بلکہ اجر کا ذکر ہے کہ ان کو اجر ملے گا ان کے رب کو. کہ جنت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا مظہر ہے. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا مظہر کیا ہے؟ جنت. اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مظہر کیا ہے؟ جہنم. تو بلا من اسلم وجہہ للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ. تو انہی کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس میں. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا هم يحزنون. اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. خوف اور حزن کسی تکلیف کے آنے سے پہلے دل کی کیفیت کا نام خوف ہے, اور تکلیف کے آ جانے کے بعد میں دل کی کیفیت کا نام غم ہے, حزن ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فرما رہے ہیں کہ آپس کا حسد کا عالم یہ ہے, ان لوگوں کی آپس کا حسد کا عالم یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے علاقوں کی ہی رد کر دیتے ہیں. کیسے؟ یہود کہتے ہیں نصرانی کسی چیز پر نہیں ہے. فرما رہے نا کہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آدمی کو اپنے جو علاقہ ہے, قوم ہے, اس کو بھی بھلوا دیتی ہے. تو پہلے تو انہوں نے اس بات کو کہا, اب یہ کہنا شروع کر دیا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. انہوں نے کہا کہ یہودی نہیں ہیں, یہودیوں نے کہا کہ نصرانی کسی چیز پر نہیں ہے, نصارى على شيء. وقالت النصارى, کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کفر کر دیا ان لوگوں نے, اور نصرانی نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کفر کر دیا. انہوں نے کہا کہ نصرانی کسی چیز کے اوپر نہیں ہے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. اب کہہ رہے ہیں تعجب کی بات تو یہ ہے کہ سارے کے سارے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کا لفظ آئے گا تو اس سے بڑا قانون, یعنی وہ ضابطے جو اللہ نے دیے ہیں کہ کس نبی کی کیا حیثیت ہے, ان کو وہ تلاوت کرتے ہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ, یعنی جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق ہے کتابوں میں. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اسی طریقے سے کہا ہے ان لوگوں نے جو نہیں جانتے ہیں. مطلب فرما رہے ہیں کہ یہ بات دعوے ہیں ان کے, یہ ان کے دعوے ہیں. دعوے ایسے ہیں کہ جن کی کوئی بنیاد دلائل نہیں ہے. دعوے ہیں ان کی کوئی بات کی دلیل نہیں ہے. بات جو مانی جائے گی وہ دلائل کی بنیاد پر مانی جائے گی. جذباتی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی قدردانی نہیں ہے. تو ان سے کہا کہ اسی طریقے سے انہی جذباتی بات کو کہا ان لوگوں نے لا یعلمون مثل قولہم, جو نہیں جانتے ہیں. ان سے مراد مشرکین ہے. مثل قولہم, انہی کی طرح, یا ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہود اور نصارہ کے اندر غیر عالم لوگ تھے. ایک طبقہ وہ تھا جو عالم تھا, ایک طبقہ وہ تھا جو غیر عالم تھا. کیوں؟ کیونکہ غیر عالم جو طبقہ ہوتا ہے وہ علم والوں کی پیروی کرتا ہے. ہر زمانے کے اندر اور ہر علاقے کے اندر, ہر قوم کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے. ایک آدمی بات کرنے والا وہ سمجھدار ہے, عقل مند ہے, علم والا ہے, تو اس کی پیروی وہ لوگ کرتے ہیں جو لوگ غیر اہل علم نہیں ہیں, یعنی جو تابع لوگ ہیں. تو ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کہنا شروع کر دیا. تو گویا کہ ان کے اندر یہ بات عام ہو گئی, عام اور خاص کے اندر یہ بات بالکل عام ہو گئی کہ بھی جنت کے ٹھیکیدار تو ہم ہیں, جنت کے ٹھیکیدار تو ہم ہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ, تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. ان کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا فِيمَا كَانُوا يَخْتَلِفُونَ, اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. یعنی جو ان کا اختلاف چل رہا تھا بات کو لے کر کے, یہ کہتے تھے کہ جنت کے حقدار ہم ہیں, اس کے درمیان میں قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.